رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج خلاصہ تراویح کے 15ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری منزل 18ویں پارے کا دوسرا نصف اور 19ویں پارے کے پہلے 3 ربع۔ سورہ نور ہم نے کل پڑھی اور اس کے ابتدائی مضامین سننے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نور کے 2 رکوع کل ہم نے سنے۔ آج بقیہ آیات مقدسہ کی اہم آیات جو خاص طور پر ہماری گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ ویسے تو سارا قرآن اہم ہے، ایک ایک آیت اہم ہے، جس کا تعلق ہماری خانگی زندگی سے زیادہ تر ہے۔ اس کو، ان آیات مبارکہ کو آج ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ یہ یاد رکھیے، سورہ نور ہمیں یاد رکھنی چاہیے، خود پڑھنی چاہیے، اپنی بیٹیوں کو پڑھانی چاہیے، اپنے بیٹوں کو پڑھانی چاہیے۔ اسی طرح سورہ نساء، سورہ بقرہ، یہ قرآن مجید مکمل انسان کو ضرور سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، لیکن یہ صورتیں، ان میں ہمارے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے بہت سارے اہم معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہوں، حسد اور بغض اور کینہ پیدا ہو، اور مسلمانوں کو ہمیشہ جنگ و جدل کا سامنا رہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر بن کے رہیں اور باہمی پیار اور محبت سے رہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، اور اس میں بعض اہل ایمان بھی شامل ہو گئے۔ نہ سمجھی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ جیسے حرم نبوی سے متعلقہ کوئی کسی نے بات تمہارے سامنے کی، تم فوراً اس کو جھٹلا دیتے اور کہتے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے حرم میں ایسی کوئی خاتون داخل کرے کہ جو غیر مناسب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا۔ بعض ایسے صحابہ کرام تھے کہ جن کی کفالت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے، یعنی حضرت عائشہ سے متعلقہ انہوں نے بھی اس غلط فہمی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اظہار بھی کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ علم ہوا تو آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ جو اس کا خرچہ اٹھاتے تھے اور اس کے گھر کے اخراجات برداشت کرتے تھے، آپ نے منع فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں اور جو وسعت اور گنجائش والے ہیں، انہیں یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اپنوں کو دیں۔ سو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی اور آپ نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، قسم کو توڑ کے کفارہ ادا کیا، اور پھر ان کی اسی طرح مدد کرتے رہے، ان کا خرچہ اور اخراجات اسی طرح برداشت کرتے رہے جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ ہمیں دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی اس آیہ مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ میں سکھائے گئے ہیں، اور سورہ نور کی 27 نمبر آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، اور اجازت لیں اور اہل خانہ کو سلام کریں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے گھر میں تو پھر بھی نہ جائیں، واپس آ جائیں۔ تو یہ کتنے حکمت پر مبنی اسلام کے پیغام ہیں، اور یہ اسلام کی تربیت ہے قرآن نے جو ہمیں سکھائی کہ کل کو کوئی الزام لگے، کوئی کسی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو واپس آ جائے۔ اور پھر ایک اور بات بھی سمجھائی گئی، اگر تمہیں کہا جائے کہ بھی نہیں، ابھی ہم ملاقات نہیں کر سکتے، ابھی آپ واپس تشریف لے جائیں، تو آپ ناراض نہ ہوں، واپس آ جائیں۔ ممکن ہے کہ اہل خانہ کسی ایسی مجبوری کی حالت میں ہو کہ وہ آپ سے نہ مل سکتے ہوں۔ سو ہمیں اسلام کے یہ خوبصورت اصول اپنانے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں جاتے ہوئے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اہل ایمان مومن مردوں کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔
اللہ तबारक व तआला को ये ज़्यादा पसंद है। इसी तरह मोमिन ख़वातीन को भी ये फरमाया गया कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, निगाहें नीची रखें और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें और अपनी ज़ेब ज़ीनत को ज़ाहिर न करें और अपने आप को हिजाब में, पर्दा में रखें और किसी के सामने अपनी ज़ेब ज़ीनत ज़ाहिर न करें। और कुछ ऐसे महरम रिश्तों का ज़िक्र भी किया गया कि जिनके लिए जायज़ है, मसलन उनके वालिद हैं, उनके शौहर हैं और उनके ससुर हैं, यानी जो शौहर हैं उनके वालिद, और इसी तरह बेटे हैं, और इसी तरह जो शौहर हैं उनके बेटे यानी किसी दूसरी बीवी से, भाई हैं, बहनें हैं, भांजी हैं, भतीजे हैं वगैरह, और ख़वातीन, इन सब की के हवाले से इजाज़त दी गई है। जो मुआशरे के अंदर बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारते हैं उनको तलक़ीन की गई है कि उनका निकाह किया जाए। और ख़ास तौर पर इस आया मुबारका को आज के इस मुआशरे में हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आज के मुआशरे में निकाह बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने जमा कर ली हैं और शादी के मामलात को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है कि आज शादी का सोचते हुए पहले आदमी को सोचना पड़ता है कि मुझे उसके लिए क्या क्या लवाज़मात जमा करने होंगे। देखिए, सादा सा काम है। निकाह के अंदर क्या चीज़ें हैं? उसमें 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, 1 चीज़ वाजिब है और 3 चीज़ें सुन्नत है। बहुत आसान चीज़ें, मसलन इजाब व कबूल ये फ़र्ज़ है, गवाहों का होना ये फ़र्ज़ है, और हक महर की का तयन ये वाजिब है। कितनी आसान है। और 3 चीज़ें सुन्नत है, निकाह के मौके पर छुआरों की तकसीम, खुतबा निकाह, जब निकाह पढ़ा जाता है उस वक़्त मसनून खुतबा पढ़ना, और फिर वलीमा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से हमें यही मालूम होता है, और सादगी के साथ सहाबा कराम के निकाह हुए। हमें आज उस सादगी को अपनाने की ज़रूरत है ताकि मुआशरे में बुराई का ख़ात्मा हो सके और निकाह की जो पाकीज़ा ज़िंदगी है उसको, उसकी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सारी कायनात को रोशनी अता फरमाने वाली है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान व ज़मीन का नूर है। आसमान व ज़मीन के नूर का मतलब क्या है? अल्लाह मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, यानी आसमान व ज़मीन को रोशन करने वाला अल्लाह है। और अल्लाह तबारक व तआला के नूर की यहाँ पर मिसाल भी बयान फरमाई गई, अहलुल्लाह का जिक्र किया गया। यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते, हमेशा अल्लाह की याद में उनका वक्त बसर होता है। यहाँ तक कि अगर वो अपने कारोबार में भी है, तिजारत में भी है, खरीदो फरोख्त में भी लगे हुए हैं, फिर भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते। यानी न उन्हें खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है, न उन्हें दुनियावी मामलात की मशगूलियत अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करती है। वो नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की फर्माबरदारी करते हैं। और क़यामत का खौफ है उनके दिल में कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिर होना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनको फिर जज़ा भी देंगे और बेहतरीन जज़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे ज़िक्र के साथ वफ़ा की, ज़िक्र के साथ जुड़े रहे। सो अल्लाह की बारगाह में उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनके आमाल की मिसाल शराब की सी है, जो हम दूर से तो पानी देखते हैं लेकिन जब करीब जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। इसी तरह अहले कुफ्र जो ईमान की दौलत से महरूम रहे, उनकी सूरत हाल ऐसी है कि जितने भी अच्छे अमल कर लें, समझेंगे कि ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन वो शराब की मानत है। जब दूर से तो बड़े खुशनुमा नज़र आएंगे, लेकिन जब करीब जाएंगे तो उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। या फिर उसकी मिसाल तरीकियों सी है, जैसे कि एक समंदर में तरीकी हो, मौज के फिर ऊपर मौज, फिर ऊपर मौज, और तरीकी दर तरीकी, तरीकी दर तरीकी। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान से और आमाल सालिहा बजा लाने वालों से वादा किया है कि हम तुम्हें ज़मीन की खिलाफत अता फरमाएंगे जैसे कि पहले लोगों को अता फरमाई। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इससे खिलाफत राशिदा के क़याम का सबूत मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने हुजूर के मिशन को कायम फरमाया और अल्लाह ताला ने उनकी खिलाफत को क़याम अता फरमाया। सेकंड लास्ट रुकू सूरह नूर का फिर हमें पर्दे से मुतल्लिका और घर में दाखिल होकर इजाज़त लेने से मुतल्लिका ज़रूरी अहकाम सिखाता है। और फरमाया कि वो लोग जो अभी तक बालिग नहीं हुए, जो बच्चे हैं,
وہ بھی جب گھر میں آئیں خاص طور پر 3 اوقات میں تو وہ بھی ضرور اجازت لیں. یعنی عام بچے گھروں میں آنا جانا رہتا ہے، ان کے لیے اجازت ہے جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ 3 اوقات میں ضرور اجازت لیں، فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب آدمی عام لباس اتار کر آرام کرتا ہے، اور عشاء کے بعد. یہ 3 وقت ہیں کہ ان میں وہ لوگ بھی اجازت لیں جو عام حالات میں گھر میں آتے جاتے ہیں، اور جو بالغ ہو چکے ہیں وہ تو ہمہ وقت اجازت لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ بات سمجھائی تو ایک صحابی عرض کرنے گئے، یا رسول اللہ میرا گھر ہے، میری ماں ہے، کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی جاتے ہوئے اجازت لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے پاس بھی جاتے ہوئے اجازت لو. وہ حیران ہوا. حضور نے پھر سمجھایا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آپ غیر مناسب حالت میں والدہ کے پاس جائیں؟ مثلا لباس تبدیل کر رہا ہوتا ہے آدمی، تنہائی میں 100 مصروفیات ہوتی ہیں، ایک پرائیویٹ لائف جو ہے اس میں 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. اسلام نے کتنا خوبصورت درس دیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں بھی جاتے ہوئے اجازت لینی چاہیے. اسی طرح ہمارے نوجوان بچے، ہماری بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے والدین کے روم میں جاتے ہوئے دروازہ نوک کر کے جائیں، اور اسی طرح والدین اپنے بچوں کے روم میں جاتے ہوئے دروازہ نوک کریں، اجازت لیں. تو یہ قرآن مجید کا وہ خوبصورت سبق ہے جو ہمیں سکھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات بہت بلند و برتر ہے. فرمایا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو. سورہ نور کی آخری یہ آیات مبارکہ، سیکنڈ لاسٹ آیہ مبارکہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو رسول کو ویسے آواز نہ دو، اور جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہ. یعنی ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے ہم بلند آواز سے نام بھی لے لیتے ہیں، فرمایا نہ ایسے نہیں، بلکہ میرے رسول کو پکارتے ہوئے یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو، ان کو یا محمد کہہ کر آواز نہ دو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کا نام لے کر ندا دیتے ہو. ایسے حضور کے آداب کا قرآن مجید نے ہمیں سکھایا. سورہ فرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس میں توصیف اور وضاحت بیان فرمایا، قرآن کے نزول کی حکمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور آگے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے متعلقہ اہم چیزوں کا ذکر فرمایا. ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع کو خاص طور پر فوکس کریں گے. اس سے پہلے سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ 43 یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے. فرمایا کہ تم نے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو خواہش کو خدا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہے خدا کا حکم، ایک طرف ہے ہماری اپنی خواہش. تو اگر آدمی اپنی خواہش کو ترجیح دے اور اللہ کے حکم کو فوقیت نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہمیت اپنی خواہش کو دے رہا ہے، اپنی سوچ کو دے رہا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں دے رہا. تو یہ کفار کا طرز عمل ہے، اہل ایمان کا طرز عمل نہیں ہے. آخری رکوع میں اللہ کے بندوں کی صفات کا ذکر ہوا. عباد الرحمن کون ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ فرقان کا آخری رکوع بالاستیاب ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت باتیں یہاں پر ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون سے ہیں. یعنی یہ نشانیاں جن لوگوں میں موجود ہوں گی اللہ ان کو اپنے بندے فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں. وہ عباد الرحمن کون ہیں؟ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے ہیں، جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے محفوظ رہنے کی دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں. جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو قتل کرنے کا گنونا جرم نہیں کرتے، اور بدکاری نہیں کرتے، زنا سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں. اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی فضول بات سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر، اپنا دامن عزت محفوظ رکھتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں. جب انہیں اللہ کی یاد دلائی جائے اور اللہ کا کوئی حکم بتایا جائے تو وہ اس سے انحراف نہیں کرتے بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کی موجودگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اہل خانہ کا وجود ہمارے لیے باعث اطمینان اور باعث سکون بنا دے. فرمایا جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنات عطا فرمائے گا.
اور اللہ کریم جنات میں بلند محلات ان کو عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک اور خوبصورت انعام ذکر فرمایا گیا، جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی توبہ پر کاربند رہتے ہیں، اللہ ان کو یہ انعام بھی عطا فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے ان لوگوں پر جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ سورہ شعراء آخری آج کی منزل کا حصہ ہوگی۔ سورہ شعراء مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں کثرت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور قوم فرعون کا تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ ذکر ہم 9ویں پارے میں بھی پڑھائے ہیں، 16ویں پارے میں بھی پڑھائے ہیں، اور وہ سارا واقعہ ذکر ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے، ان سے مقابلہ ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، جادوگر ناکام ہو گئے، وہ ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، ان کے جادو کو اس نے ختم کر دیا اور جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے ان کو نگل گیا۔ یہ ساری چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور کامیابی کا ذکر کیا، اور جو بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا یہاں ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ توحید کے علم بردار رہے، اور جب بھی توحید کا پیغام ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس کو آگے پہنچاتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن مقدسہ کی آیہ مبارکہ بیماروں کے لیے شفا یابی کا باعث بتائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا حصہ تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان سب انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، ان کی قوموں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے ان انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ناکامی کا شکار ہوئے، اور ہمیں ان سارے نبیوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو اپنے انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم صحابہ کرام کی طرح بننا ہے جو حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل حاصل کیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ سورہ شعراء اختتام پذیر ہوئی۔ سورہ نمل سے کل انشاءاللہ العزیز آغاز کریں گے اگلی خلاصہ تراویح کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔